اپنے شو ایم بی جی سویز کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ برطانوی عدالت نے بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض حسین اور ان کے فرزند علی ریاض ملک کے خلاف ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے، مگر پاکستانی سیاست میں اور پاکستانی صحافت میں اس فیصلے کی گونج آپ کو کہیں نہ دکھائی دے گی نہ سنائی دے گی۔ میں نے تمام نیوز چینلز لگا کر دیکھے، کہیں یہ خبر جو ہے وہ دکھائی نہیں دی۔ آج میں نے تمام اخبارات کھنگال ڈالے، مگر پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا، پاکستان کے پرنٹ میڈیا میں اس حوالے سے مکمل خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ آج انگریزی اخبار ڈان اور بی بی سی اردو کی ویب سائٹ کے علاوہ کہیں آپ کو یہ خبر جو ہے وہ نہ دکھائی دے گی نہ سنائی دے گی، نہ اس پر اینکر جو ہیں وہ تجزیہ کرتے اور کرنٹ افیئرز کے شو کرتے جو ہیں وہ دکھائی دیں گے، کیونکہ اس پیج پر سب ایک ہیں، خواہ وہ پاکستان کے بڑے بڑے صحافی ہوں، پاکستان کے بڑے بڑے جرنیل ہوں، پاکستان کے جج صاحبان ہوں یا پھر پاکستان کے سیاستدان ہوں۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس فیصلے کا جو کنٹیکسٹ ہے، تناظر ہے، اسے سمجھنے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں، پھر میں آپ کو اس فیصلے کی جو تفصیلات ہیں ان سے بھی جو ہے وہ آگاہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے لندن کے ایک انتہائی قیمتی اپارٹمنٹ سے جو ون ہائیڈ پارک پیلیس کہلاتا ہے۔ نواز شریف کے صاحبزادے حسن نواز، جن کا کاروبار ہی یہی ہے کہ وہ پرانے مکانات کو، اپارٹمنٹس کو، گھروں کو، محلات کو خریدتے ہیں اور انہیں رینوویٹ کرنے کے بعد ان کی تزئین و آرائش کے بعد انہیں فروخت کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ون ہائیڈ پارک پیلیس ہے، یہ 2007 میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے صاحبزادے حسن نواز نے خریدا۔ پھر انہوں نے اس کی تزئین و آرائش کی، بڑا اسے لگژری قسم کے پیلیس میں جو ہے وہ تبدیل کیا۔ اس میں انہوں نے نہ صرف کھدائی کر کے سوئمنگ پول بنوایا، بلکہ انہوں نے ایک ہوم سینما بھی جو ہے وہ اس میں بنوایا۔ الغرض یہ تزئین و آرائش کے بعد اس کی جو ویلیو تھی ون ہائیڈ پارک پیلیس کی، وہ اور زیادہ جو ہے وہ بڑھ گئی۔ تو 21 مارچ 2016 کو حسن نواز نے یہ اپارٹمنٹ بیچ دیا۔ اور یہ اپارٹمنٹ خریدا کس نے؟ یہ اپارٹمنٹ برٹش ورجن آئی لینڈ میں رجسٹر ایک جو کمپنی ہے، الٹیمیٹ ہولڈنگز مینجمنٹ لمیٹڈ، اس نے 21 مارچ 2016 کو 4 کروڑ 25 لاکھ پاؤنڈ میں خرید لیا۔ اب یہ جو اپارٹمنٹ ہے ون ہائیڈ پارک پیلیس، یہ حسن نواز سے خریدا ملک ریاض کے صاحبزادے علی ریاض ملک نے، اور انہوں نے ہی یہ جو ڈیڈ ہے سیل کی، اس پر جو ہے وہ خریدار کی حیثیت سے دستخط کیے۔ پاکستان میں جو ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2018 کے انتخابات کے بعد تحریک انصاف جب برسر اقتدار آئی تو احتساب کا مقبول ترین نعرہ جو ہے وہ لگایا گیا، اور ہمارے ہاں جو شہزاد اکبر صاحب جنہیں شہنشاہ احتساب جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے، وہ احتساب کی جو تلوار ہے وہ لہرا رہے تھے اور اس سے شریف خاندان کی گردن کاٹنے کا موقع جو ہے وہ ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ تو وہ بھاگم بھاگ جو ہے وہ برطانیہ پہنچتے ہیں، اور برطانیہ میں جو نیشنل کرائم ایجنسی کا ایک سیل ہے، یونٹ ہے، انٹرنیشنل کرپشن یونٹ، اس کو ان آفیشلی وہ بتاتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارے ملک سے جو لوگ پیسہ لوٹ کے کرپشن کر کے جو ہے وہ یہاں آتے ہیں، اور یہ ابھی حسن نواز صاحب نے کتنا قیمتی اپارٹمنٹ جو ہے ون ہائیڈ پارک پیلیس یہ خریدا تھا، اور ابھی جب ہم تحقیقات کرنے لگے تو انہوں نے جو ہے اسے بیچ دیا۔ تو اس پہ جو انٹرنیشنل کرپشن یونٹ ہے نیشنل کرائم ایجنسی کا، برطانیہ کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے، وہ اس پہ تفتیش کا اور تحقیق کا آغاز کر دیتا ہے۔ جب ان سارے معاملات کو کھنگالا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو وزیر اعظم نواز شریف کے صاحبزادے ہیں حسن نواز، انہیں تو نیشنل کرائم ایجنسی کلین چٹ دے دیتی ہے، مگر ملک ریاض اور ان کے خاندان کا جو کاروبار ہے اور ان کے جو اثاثہ جات ہیں وہ ریڈار میں آ جاتے ہیں، اور ان کے خلاف جو تحقیقات کا دائرہ ہے وہ وسیع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو نیشنل کرائم ایجنسی کا انٹرنیشنل کرپشن یونٹ ہے، یہ 2017 میں یہ جو تحقیق کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ 2017 تک جو علی ریاض ملک اور ان کی اہلیہ مبشرہ علی ملک ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں لندن میں جو ان کا بینک اکاؤنٹ ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ
2017 میں 5,29,69,00,000 پاؤنڈ جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹ میں موجود تھے، اور اب یہ جو رقم ہے یہ بڑھ کے 13,85,00,000 پاؤنڈ ہو چکی ہے۔ تو یہ مختصر مدت میں اثاثہ جات میں اور بینک بیلنس میں جو اتنا بڑا اضافہ ہے اس سے وہ مشکوک محسوس ہوتا ہے، اور مزید تحقیقات جو ہیں وہ ملک ریاض اور ان کے خاندان کے خلاف کی جاتی ہیں۔ نیشنل کرائم ایجنسی یعنی NCA جو ہے وہ اکاؤنٹ فریزنگ آرڈر AFOs جو ہے وہ حاصل کرتی ہے، اور یوں ملک ریاض، ان کے بیٹے علی ریاض ملک، ان کی بہو مبشرہ علی ملک کے جو بینک اکاؤنٹ ہیں اور دیگر جو اثاثہ جات ہیں انہیں فریز کر دیا جاتا ہے، اور ان کے خلاف جو ہے وہ تحقیقات اگلے مرحلے میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ جو شہزاد اکبر صاحب ہیں وہ دوبارہ متحرک ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تو حسن نواز کو پھنسانا چاہ رہے تھے اور انہیں سزا دلوانا چاہ رہے تھے۔ الٹا ہوا یہ کہ حسن نواز کو تو کلین چٹ مل گئی اور ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ پھنس گئے۔ تو لندن کے ڈورچسٹر ہوٹل میں ان کی ملک ریاض سے جو ہے وہ ملاقات ہوتی ہے شہزاد اکبر کی، اور ملک ریاض کے ایما پر شہزاد اکبر جو ہیں وہ مداخلت کرتے ہیں، اور جو نیشنل کرائم ایجنسی کا جو انٹرنیشنل کرپشن یونٹ ہے اس سے وہ ملاقات کرتے ہیں، اور انہیں وہ تجویز دیتے ہیں کہ آپ ملک ریاض سے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیں، اور ساتھ ہی وہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ نہ کی تو بصورت دیگر جو ملک ریاض کے پاس جو بڑے بڑے وکیل ہیں وہ ان کے ذریعے عدالتی معاملات کو اتنا کھینچیں گے اور اس قدر جو ہے وہ طوالت دیں گے کہ استغاثہ کے پاس مقدمات لڑنے کے لیے جو بجٹ ہے وہ کم پڑ جائے گا، لہذا بہتر یہی ہوگا کہ آپ سیٹلمنٹ کر لیں۔ اب نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے برطانیہ کی وہ 3 دسمبر 2019 کو ملک ریاض سے جو ہے وہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیتی ہے، اور اس کا باقاعدہ اس کا اعلان کیا جاتا ہے 3 دسمبر 2019 کو۔ بتایا جاتا ہے کہ 19 کروڑ پاؤنڈ میں یہ جو ڈیل ہے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ یہ جو ہے طے پائی ہے۔ اب ہم برطانیہ سے کچھ وقت کے لیے پاکستان واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو دونوں کہانیاں ہیں یہ بہت زیادہ انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ تو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے تھوڑا سا یہ میں تناظر آپ کو بیان کرتا ہوں، پھر ہم اس حوالے سے جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ ملیر جو ہے وہ سندھ کا سب سے بڑا ضلع ہے، جس کا جو رقبہ ہے وہ 2557 کلومیٹر یا 63,18,448 ایکڑ ہے۔ تو 1993 میں ایک ایکٹ کے ذریعے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی گئی تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ جو ملیر کے رہائشی ہیں انہیں سستی جو رہائشی اسکیموں کے ذریعے گھر کی چھت فراہم کی جائے۔ 2014 میں جب شرجیل میمن صاحب جو ہیں، تھوڑا سا میں فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں، 2014 میں جب شرجیل میمن صاحب جو ہیں وہ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سربراہ ہیں، تو سندھ کا جو بورڈ آف ریونیو ہے وہ 17,617 ایکڑ اراضی ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو الاٹ کرتا ہے، تاکہ وہاں کے رہائشی کو انکریمنٹل جو سوسائٹی ہے، یعنی سستی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہ بنا کے گھر کی چھت جو ہے وہ فراہم کی جائے۔ اس مقصد کے لیے 17,617 ایکڑ اراضی ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو الاٹ کی جاتی ہے۔ 2013 میں بحریہ ٹاؤن کراچی کا جو ہے وہ آغاز کیا جا چکا ہے۔ 2014 میں سندھ بورڈ آف ریونیو یہ زمین الاٹ کرتا ہے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو۔ اب ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ اس کو جو لینڈ دی جائے وہ کسی اور کو نہیں دے سکتی، لیکن ان ضابطوں قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کیا کیا جاتا ہے کہ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس میں سے 14,617 ایکڑ جو اراضی ہے وہ بحریہ ٹاؤن کو دے دیتی ہے، اور کاغذی کارروائی یہ کی جاتی ہے اس واردات کو کور اپ کرنے کے لیے کہ بتایا جاتا ہے کہ جی اس کے بدلے ہم نے بحریہ ٹاؤن سے جو ہے وہ زمین لی ہے، اور ہم نے دراصل یہ سودا کیا ہے کہ زمین کچھ لی ہے اور کچھ دی ہے۔ لیکن یہ زمین، ان دونوں جو زمینیں ہیں ان کا فرق کتنا ہے، اس کا اندازہ یوں ہوتا ہے کہ جو زمین بحریہ ٹاؤن ناکارہ جو زمین ہے، جو بحریہ ٹاؤن کاغذوں میں ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو دیتا ہے، اس کی مالیت ہے 2,000 فی ایکڑ اس وقت 2015 میں، اور جو زمین لی جاتی ہے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے اس کی جو مالیت ہے وہ اس وقت 2 لاکھ فی ایکڑ تھی، اور اب تو وہاں پہ 2 لاکھ روپے مرلہ میں بھی جو ہے وہ زمین نہیں ملتی۔ بہرحال یہ زمین جو ہے وہ غیر قانونی طور پہ بحریہ ٹاؤن کو جو ہے وہ دے دی جاتی ہے، اور جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آتا ہے تو سپریم کورٹ کا 3 رکنی جو بینچ ہے وہ اس پہ جو ہے وہ سماعت کرتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف سرکاری زمین جو ہے وہ ہتھیائی گئی ہے، بلکہ آس پاس کے گوٹھوں پر قبضہ کر کے جو ہے
وہ بحریہ ٹاؤن کو بہت زیادہ جو ہے وہ وسعت دے دی گئی ہے، اور بحریہ ٹاؤن کو کتنی وسعت دے دی گئی ہے اس کی بھی ایک جھلک جو ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بحریہ ٹاؤن کے جو لیگل ایڈوائزر ہیں کرنل ریٹائرڈ خلیل الرحمان، وہ خود یہ آن دا ریکارڈ جو ہے وہ بتا چکے ہیں کہ پرائیویٹ آنر سے ہم نے جو اراضی خریدی وہ 7631 ایکڑ ہے۔ تو اب جو بحریہ کا رقبہ ہے وہ 23,300 ایکڑ پر محیط ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی جو زمین ہے وہ کیسے حاصل کی گئی، وہ آپ خود ہی اندازہ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ میں تفصیل میں جو ہے وہ نہیں جانا چاہتا۔ تو یہ جو بحریہ ٹاؤن ہے جو ضلع ملیر سے شروع ہوا تھا، اب 23,300 ایکڑ پر جو ہے وہ پھیل گیا ہے، اور اب یہ ضلع ملیر سے شروع ہو کے ضلع جام شورو میں داخل ہو چکا ہے۔ اور اس کے وسعت کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ کراچی کا جو ضلع وسطی ہے اس کا جو رقبہ ہے وہ 17,050 ایکڑ ہے، اور بحریہ ٹاؤن کا جو رقبہ ہے وہ 23,300 ایکڑ ہے، اور ابھی اسے مزید وسعت دینے کا جو ہے وہ سوچا جا رہا ہے، بلکہ فیصلہ کیا جا چکا ہے، اور اصل جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسے 30,000 ایکڑ تک جو ہے وہ لے کے جانا ہے۔ تو بہرحال یہ سارا معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ جس کی سربراہی جسٹس اعجاز افضل خان کر رہے ہیں، وہ اس کی سماعت کرتا ہے، اور مزید پلاٹ بیچنے سے بحریہ ٹاؤن کو جو ہے وہ روک دیا جاتا ہے، اور تحریری فیصلے میں کہا جاتا ہے کہ چونکہ اب تیسرا فریق جو ہے وہ انوالو ہو چکا ہے، یعنی لوگوں نے زمینیں خریدیں، پلاٹ خریدیں، گھر بنائے، اور وہ منتقل ہو گئے اور بنانا شروع کر دیا، اور انہوں نے لہٰذا اس پہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کو یہ معاملہ ریفر کیا جاتا ہے کہ اس پہ ایک عمل درآمد بینچ جو ہے وہ بنایا جائے، اور یوں یہ معاملہ جو ہے وہ اس وقت کے جو چیف جسٹس ہیں جسٹس میاں ثاقب نثار، ان کے پاس چلا جاتا ہے۔ اب جسٹس ثاقب نثار صاحب کیا کرتے ہیں کہ وہ اس پہ عمل درآمد بینچ بنانے کے بجائے ملک ریاض صاحب سے بھاؤ تاؤ اور سودے بازی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو علم ہوگا کہ اس وقت کوئی ڈیم کے حوالے سے مہم چلائی جا رہی تھی، اور چندہ وہ اکٹھا کر رہے تھے چیف جسٹس صاحب۔ بہرحال سودے بازی شروع ہوتی ہے، بھاؤ تاؤ ہوتا ہے، اور ملک ریاض صاحب جو ہیں اس بات پہ آمادہ ہو جاتے ہیں کہ 460 ارب روپے ہم دینے کو تیار ہیں بطور جرمانہ، اور اس معاملے کو بس یہیں پہ ختم کر دیا جائے، عمل درآمد بینچ جو ہے وہ نہ بنایا جائے۔ یوں یہ ڈیل جو ہے وہ طے پا جاتی ہے۔ اب واپس ہم برطانیہ چلتے ہیں، جو نیشنل کرائم ایجنسی نے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی ملک ریاض حسین سے، جس کے تحت جو ہے وہ 19 کروڑ پاؤنڈ اس سے وصول کیے گئے۔ اب چونکہ اس میں ایک شک موجود ہے کہ جی وہ جس ملک سے لوٹ مار کی گئی ہوگی، جس ملک کا پیسہ ہوگا اس کو واپس کیا جائے گا، تو نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے برطانیہ کی وہ 19 کروڑ جو پاؤنڈ ہیں وہ پاکستان کو منتقل کر دیتی ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ پیسہ جو ہے وہ پاکستان کے قومی خزانے میں آتا، لیکن ہماری یہ جو حکومت عمران خان صاحب کی حکومت، جس میں شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ مشیر احتساب ہیں، اور جو آئی ہی اسی بنیاد پہ تھی کہ ہم احتساب کریں گے اور چوروں کو لٹکائیں گے، انہوں سے پیسہ واپس لائیں گے، تو وہ کرتی کیا ہے کہ یہ پیسہ واپس ملک ریاض صاحب کو دے دیا جاتا ہے، قومی خزانے میں جمع نہیں ہوتا، دوبارہ ملک ریاض صاحب کو دے دیا جاتا ہے، اور انہیں یہ اجازت دی جاتی ہے کہ یہ جو پیسہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے نتیجے میں آپ نے برطانیہ میں سرنڈر کیا ہے اور برطانیہ نے ہمیں واپس کیا ہے، یہ آپ ہم سے لے لیں، اور سپریم کورٹ میں جو جرمانے کی رقم آپ نے 460 ارب روپے دینی ہے یہ اس کی مد میں ادا کر دیں۔ اندازہ کریں کتنی بڑی واردات اور کتنی بڑی چور بازاری جو ہے۔ تو بہرحال یہ پیسہ جو ہے وہ قومی خزانے میں نہیں آتا، لیکن آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے نتیجے میں دراصل شہزاد اکبر نے ملک ریاض کو مزید پھنسا دیا ہے، کیونکہ اس آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے بعد بھی معاملات یہیں پہ رکتے نہیں ہیں، تھمتے نہیں ہیں۔ جو نیشنل کرائم ایجنسی کی جو تحقیق اور تفتیش ہے وہ آگے بڑھتی رہتی ہے، اور دسمبر 2019 میں ہی جو ملٹیپل انٹری ویزا ہے ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ریاض ملک کے پاس، اسے منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ اب ملک ریاض صاحب اور ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ برطانوی وزارت داخلہ کے اس فیصلے کے خلاف جو اپر ٹریبیونل ہے، جو ایسا فورم ہے جو ہائی کورٹ کے جو ہے وہ مساوی ہے، جسے امیگریشن اینڈ ازائلم چیمبر جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اس میں برطانوی وزارت داخلہ کے اس فیصلے کے خلاف وہ اپیل کرتے ہیں۔ وہاں پہ ان کی اپیل جو ہے وہ خارج کر دی جاتی ہے، اور امیگریشن اینڈ ازائلم چیمبر جو ہے وہ وزارت داخلہ کے فیصلے کو برقرار رکھتا ہے۔ اب ملک ریاض صاحب اور ان کے وکلاء کیا کرتے ہیں کہ برطانوی رائل کورٹ آف اپیل جو ہے، جسے رائل کورٹ آف جسٹس دراصل کہا جاتا ہے، اس عدالت میں، اور یہ وہ عدالت ہے جو سپریم کورٹ کے بعد برطانیہ کی سب سے بڑی عدالت ہے،
وہاں پہ جو ہے وہ اس فیصلے کے خلاف وہ اپیل درج کر دیتے ہیں، اور کل یعنی میرا خیال ہے کل نہیں بلکہ پرسوں جمعہ اور ہفتہ کے درمیان جو ہے یہ چونکہ وقت کا جو ہے وہ فرق ہے، تو اصل میں وہاں پہ جمعہ کے روز فیصلہ جو ہے وہ سنایا گیا، اور ہمارے ہاں وہ خبریں جو ہیں وہ ہفتے کے روز آنا شروع ہوئیں۔ تو یہ جو برطانوی رائل کورٹ آف جسٹس ہے اس کا 3 رکنی بینچ وہ وزارت داخلہ کے فیصلے کو اور اس پہ امیگریشن اینڈ اسائلم چیمبر کا جو فیصلہ ہے اس کو برقرار رکھتا ہے، اور انہیں ملک ریاض اور ان کے صاحبزادے کے جرائم پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے انہیں ملک سے نکالنے کا حکم جو ہے وہ صادر کر دیتا ہے۔ جو برطانوی عدالت کا فیصلہ ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ برطانوی عوام کے وفاد میں ان دونوں افراد کو برطانیہ کی سرزمین پر قدم رکھنے اور رہنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں جو جج صاحبان ہیں وہ پاکستان کی عدالتوں کے فیصلے جو ہیں وہ ان کا حوالہ بھی دیتے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ ویزا منسوخی وجوہات کے حوالے سے کہ 460 ارب روپے دینے کی حامی بھری ملک ریاض صاحب نے پاکستان کی عدالتوں میں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ غیر قانونی اقدامات میں اور کرپشن میں جو ہے وہ ملوث ہیں، لہٰذا انہیں جو ہے وہ یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ برطانیہ کی خاتون جج نکولا ڈیویز جنہوں نے یہ فیصلہ جو ہے بہت تاریخی فیصلہ جنہوں نے سنایا ہے، جبکہ جو دیگر 2 جج صاحبان ہیں انہوں نے اس فیصلے سے اتفاق کیا، جن میں جسٹس نوگی ہیں اور جسٹس سنوڈن ہیں۔ انہوں نے جسٹس نکولا ڈیویز کا جو فیصلہ ہے انہوں نے اس سے اتفاق کیا، لیکن پاکستان میں جس طرح اس پہ خاموشی چھائی ہوئی ہے، صرف میڈیا نہیں، میڈیا خاموش ہے، آپ دیکھیں کہ ہمارے سیاستدان خاموش ہیں، حکومت خاموش ہے، حتیٰ کہ ہمارے وہ خیر خواہ، وہ ہمارے مسیحا، وہ ہمارے نجات دہندہ جو ہمیں بتایا کرتے تھے ان آفیشلی ذرائع کے حوالے سے، ہمیں بتاتے تھے عسکری ذرائع کے حوالے سے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کرپشن ہے، اور اسی لیے نواز شریف کی حکومت جو ہے وہ گرائی گئی، انہیں بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بھی خاموش ہیں، نہ صرف خاموش ہیں بلکہ انہوں نے ملک ریاض کو بچانے کی بھی جو ہے وہ بڑی بھرپور کوشش کی ہے۔ تو یہ جو پیج ہے اس پہ سب ایک ہیں، خواہ وہ صحافت ہو، خواہ وہ سیاست ہو، یا خواہ وہ ہمارے جرنیل ہوں، خواہ وہ جج صاحبان ہوں، خواہ وہ احتساب کا نعرہ لگانے والے جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہوں، یا ان کے مشیر جو ہیں وہ شہزاد اکبر صاحب ہوں۔ مجھے صرف اتنی عرض کرنی ہے کہ ہمارے معزز چیف جسٹس گلزار احمد جو کچھ دن پہلے لاہور میں مکے لہرا کے جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ کوئی مائی کا لال جو ہے وہ ڈکٹیشن نہیں دے سکتا اور ہمارے فیصلوں میں مداخلت جو ہے وہ نہیں کر سکتا، پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ فیصلے کرنے میں آزاد ہے، میرا خیال ہے کہ انہیں یہ جو برطانیہ کی خاتون جج نکولا ڈیویز جنہوں نے یہ فیصلہ سنایا ہے، انہیں برطانیہ کی ان عدالتوں سے جو ہے وہ یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ آزاد عدلیہ دراصل کیا ہوتی ہے۔ اور ہمارے مشیر احتساب جو ہیں جناب شہزاد اکبر صاحب، اور ہمارے جو چیئرمین نیب ہیں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب، انہوں نے اگر یہ سیکھنا ہے کہ احتساب کسے کہتے ہیں اور احتساب کس طرح سے کیا جاتا ہے، تو انہیں برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی سے یہ سیکھنا چاہیے کہ احتساب جو ہیں وہ کسے کہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا میڈیا، اس نے اگر یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ آزادی صحافت دراصل کس چڑیا کا نام ہے، تو برطانوی میڈیا سے انہیں جو ہے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال ہوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔